کاشف سے پیسے لینے کے لیے بھیجوایا تھا KMC والے سے. کاشف لیے پیسے نہیں لیے؟ KMC والا وہ کاشف رضا ڈپٹی ڈائریکٹر آف امیگریشن. ہاں اس سے میرے خیال وہ صدف نے پھر آپ کو آگاہ کیا تھا نا کہ نہ بھیجیں اس کا کوئی میڈیا والا. ہاں صدر کے پاس فون آیا تھا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو. کتنے پیسے لینے تھے اس سے اگر لیتے تو؟ ڈیل کیا ہوئی تھی اس سے؟ ڈیل اس سے وسیم بھائی کانٹریکٹ میں تھے. رحمانی کتنے پیسے مہینے کے لا کے دیتا تھا آپ کو؟ 40 50 60 تک دیے. گیسٹ ہاؤس والوں سے اٹھاتا تھا پیسے جو یہ پروسٹیوشن والے ہیں اور سارے. اتنا گر سکتے ہیں ہم لوگ ساجد بھائی کہ پروسٹیوشن کے پیسے آنکھیں بند ہو گئی تھی. اور کوئی بات جو آپ کے ذہن میں میرے ذہن میں آ رہا ہو آپ کو خود پتہ ہو نا. دیکھیں میں نے پوچھنے پہ میرے بتایا تو آپ نے کیا ندامت ہوئی آپ کو؟ دیکھیں نا کنڈیشن ایسی ہے دماغ آپ سامنے کھڑے ہوئے مائک جو کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا. ساجد بھائی کبھی جہاز میں سفر کرنے کا سوچ سکتے تھے آپ اور میں؟ نہیں کبھی نہیں سوچا. کبھی میں بزنس کلاس میں تصور کر سکتا تھا ٹریول کرنے کا؟ ہم 5 اسٹار ہوٹلوں میں رکتے تھے, جو کھانا چاہتے تھے کھا سکتے تھے, بجٹ ہمارے ہاتھ میں ہوتا تھا سریام کا. کوئی ایسی چیز جو سریام کے لیے نہ ملتی ہوئی ادارے کی طرف سے. گاڑیاں گھر سے پک کرتی تھیں, ہماری اوقات تھی یہ؟ نہیں ہماری اوقات نہیں تھی. سب ہمیں دیا, ایئر وے نے دیا. پھر کیا مسئلہ تھا؟ بس نہیں پتا نا. آپ کسی بھی چیز کے پیسے اٹھا لو یار. مطلب یار بیواؤں کے, یتیموں کے, معذوروں کے پیسوں پہ اگر آگے ہو اور پروسیکیوشن کے پیسے اٹھوانا شروع کر دیے ہیں, لاٹھی بڑی بیوا. نیت اگر یہ ہوتی کہ یار وہ 35 لاکھ آئے گا, ہم خواجہ غریب نواز ٹرسٹ میں ڈلوائیں گے, اس کو گھر لے کے دیں گے اس فیملی کو, تو کیسے رنگ لگتے ہیں. کسی کی بددعا تو لگی ہوگی نا. لیکن بالکل لگی. سچ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتانا, آپ کسی انفلوئنس میں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں, بس کسی دباؤ پہ؟ نہیں, افسوس ہے. ضمیر کا دباؤ ہے؟ دباؤ ہے. کیا سوچا پچھلے 1-2 دن میں آپ نے؟ میں نے بہت بڑی غلطی کی. ابھی میں نے آپ جب بات کر رہے تھے میرا دل ہلا, آپ کی آنکھیں ایک دم لال ہو گئی تھی بات کرتے ہوئے. کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی آپ کے ساتھ؟ اور اگر ہو رہی ہے تو ہم نے 8 سال میں سب کے ساتھ زیادتی کی ہے, اس کا مطلب نہیں کوئی زیادتی نہیں. مطلب ایک قانونی کارروائی ہو کے اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ زیادتی, تو اس کا مطلب ہم پھر 8 سال سے زیادتی کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ. نہیں, تو اگر ہم ان کو جینون پکڑ رہے تھے, صحیح پکڑ رہے تھے, اسی طرح سے ہم نے آپ خود پکڑے گئے آج, تو ٹھیک ہوا اس کا مطلب. اچھا, نواب کا اور دوسرے کا کیا نام تھا؟ نوید. کیا رول تھا؟ آپ نے فون کر کے منع کیا ان کو؟ جس دن ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ مجھے کن کی شکایتیں آ رہی ہیں, میں نے کہا ان کو پکڑیں, پھر ان کے خلاف ثبوت ریکارڈ کریں. آپ نے فون کیا ان کو, منع کیا کہ بیٹا ابھی 1-8 مہینہ رک جاؤ, خاموشی اختیار کرو؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ 1 مہینہ رک جاؤ, میں نے ان کو تنبیہ کر دی تھی کہ اس طریقے کا ہونے والا. تو آپ ان سے کچھ لیتے تھے؟ کبھی کوئی انوالومنٹ رہی؟ ایک دفعہ نوید سے آئی تھنک 10,000 روپے لیے تھے بس. اور کس چیز کی؟ وہ بھی کوئی میرے خیال کیس کے حوالے سے کیا تھا, وہاں سے اس نے لیے تھے پیسے بس. باقی تو اسلام آباد بھیج کے کچھ پیسے منگوائے تھے نوید کو؟ اسلام آباد گیا تھا یہ ایک خاتون سے, میرے خیال سے اس نے 50,000 لیے تھے. علی جو ہم نے ابو بکر کو بازیاب کروایا تھا اسلام آباد سے, آپ نے مجھے میسیج بھی کیا پہلے دن, مجھے سارا پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ آ رہا ہے اس کا شوہر. میں پھر دوسری بار بھی آیا, پھر آپ لوگ بھی ملنے گئے اس کو؟ نہیں, ہم نہیں گئے ملنے, وہ 2 مرتبہ آفس سے آیا. کیا ارادہ تھا, کیا مانگی تھی؟ 5 لاکھ مانگ لی تھی اس میں جو بات چیت کر رہے تھے وہ وسیم بھائی کر رہے تھے, لیکن پھر اس میں نے منع کر دیا تھا کہ نہیں لیں. کیوں؟ آپ کو لگتا تھا یہ پکڑوا دے گا؟ اچھا, وہ آپ نے اپنا جو یوٹیوب چینل بنایا تھا, جو لڑکی ہوسٹ تھی اس کی, رائل تیس, اس میں کسی کو پکڑ کے لیے پیسے؟ اس پہ ایک دفعہ لیے تھے شاید. کتنے؟ وسیم بھائی نے لیا تھا 45 یا 50,000 لیے تھے. ہاں, جب ہم نے کی بیٹی کی کو اس کے شوہر کی اسے قید سے آزاد کروایا تھا, تو SHO اس کے ساتھ آپ نے آدھے کیے پیسے؟ SHO نے 10,000 روپے دیے تھے. اور کس چیز کے تھے وہ؟ سوچو, ساجد, نواز, ٹیم سریام,
میں سوچا پھر 10,000 روپے لے لیں. ایسا یہ کیا اسٹیج آ جاتی ہے انسان کے اوپر جو وہ اپنے معیار سے نیچے گر جاتا ہے. بس وہ تھی کبھی ایک بار میں نے کوئی آڈیو نوٹ دیکھیں, مجھے کوئی خوف ہوتا نا ساجد بھائی کہ میں نے کبھی زندگی میں 7 سال کی رفاقت میں کوئی آڈیو نوٹ آپ کو ایسا کیا ہوگا کہ جو آپ لیک کر سکتے ہیں. مجھے یہ ڈر ہوتا کہ یار 7 سال کے سفر میں آپ کے خفیہ کیمرے 24 گھنٹے آن ہوتے تھے, میں نے کوئی لفظ ایسا بولا ہوگا کہ جس پہ آپ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے بعد میں. مجھے کوئی ڈر ہوتا ہے کہ میں نے کہیں ایک جگہ پہ کوئی 1 روپے کی بددیانتی یا بے ایمانی کی ہو, تو میں آپ دونوں کو کبھی زندگی میں نہیں پکڑوا سکتا تھا اس خوف کی وجہ سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ نا سینہ چوڑا کر کے بندہ کھڑا تو ہوتا ہے کم سے کم. اب اس کا حل کیا بتائیں؟ بہت شرمندگی ہے. کچھ پتہ نہیں مجھے اللہ کی قسم. آپ پہ نہ آئے کوئی بات, ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. بس نہیں کیوں نہیں آئے گی مجھ پہ بات ساجد بھائی؟ کیا ہو گیا؟ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. میں کیسے نہیں آئے گی یار؟ نہیں وہ بھی نہیں ہے, سوشل میڈیا کی چیز دکھا دیتا ہوں آپ کو. نیچے 10 میں سے 2 لوگ پوچھیں گے سوال کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ملبہ سارا ڈال دیا ان کے اوپر اور آپ کو خود پتہ نہیں تھا کچھ. مجھے دکھا سارے لوگ ظاہر ہے کوئی ساجد بھائی کوئی آپ بھی ہو نا, سمپل کہیں گے ملبہ نیچے والوں پہ ڈال دیا ہے. کوئی بھی کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود یہ انوالوڈ نہ ہو اور نیچے کے لوگ انوالوڈ ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. اور پھر وہی بات وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. پروڈیوسر وسیم قیصر ساجد سے تھوڑا کم شرمندہ تھا. اپنے آنسو بار بار روکنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن وہ جنہیں سرعام پروگرام کی وجہ سے عزت, دولت, شناخت سب کچھ ملا, اپنی ہوس اور لالچ کی وجہ سے اب دنیا کے سامنے رسوا ہو رہے ہیں. جیسے کسی دوسرے مجرم کے لیے کوئی معافی نہیں تھی, ویسے ہی یہ لوگ بھی اپنی سزا کو پہنچے. قصوروار ہیں ہم, بالکل. میں اپنی بات کروں, میں باقی دوسرے کی بات کیا کروں؟ کیا وجہ تھی؟ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری تو تنخواہ کم تھی تو مین تنخواہ تھی, پھر تھوڑی لالچ. کیا کر سکتے, کتنی تنخواہ تھی آپ نے بتایا نا ساری دنیا کو؟ آج 65,000 روپے کم ہے تنخواہ. یہ بتا رہے 18ویں گریڈ کے افسر کی بھی تنخواہ 65,000 نہیں ہے. آپ کے کتنے خرچے تھے جو آپ کے اپنے ہوتے تھے؟ گاڑی آپ کو خود دفتر کی ہر وقت میسر ہوتی تھی آپ کی؟ جی. کوئی ٹریولنگ ایکسپینس آپ کا؟ نہیں. زیرو. پورا پاکستان گھومتے تھے؟ جی بالکل. کس میں جاتے تھے؟ جہاز میں. جب اچھے ہوٹلوں میں رکتے تھے؟ ہاں. کھانے میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا؟ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں تھا. ساری ذمہ داری آفس کی تھی؟ جی بالکل. میں اپنے کپڑوں کے پیسے نہیں لیتے تھے آپ؟ لیتا تھا کبھی؟ نہیں لیتے. وہ رسیدیں خرید کے خود آپ کو دیتا تھا کہ یار آپ ایسا ہی سرعام میں استعمال کر لیں؟ بالکل ایسا. بہت سی باتیں ہیں جو شاید عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آئیں, لیکن وضاحت کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ سرعام کے ہر پروگرام کا ARY نے ایک بجٹ تفویض کر رکھا ہوتا ہے. پروگرام کی ریکارڈنگ کے علاوہ بھی صرف ریکی اور تحقیق کے لیے بھی جانا ہو تو گاڑی, رہنا, کھانا, انفارمر کے پیسے سب ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہاں تک کہ میزبان کے کپڑوں تک کے پیسے ARY دیتا ہے. وہ الگ بات کہ میں کپڑے اپنی جیب سے خرید کر اس کی رسیدیں ان لوگوں کو دے دیا کرتا تھا کہ یہ سرعام کی تحقیق یا ریکارڈنگ میں کھلے ہاتھ سے خرچ کر سکیں, لیکن اس کے باوجود یہ 2 نمبری سے باز نہیں آئے. مثلا آپ کے پاس فون جو ریکور ہوں گے کتنے لاکھ کے ہوں گے تقریباً؟ ہاں 4 لاکھ کے ہوں گے. تو سوچا تھا کہ ہم ایسے بھی کھڑے ہوں گے آمنے سامنے؟ اللہ کی مرضی, اپنی غلطیاں ہیں. بالکل نہیں, میں اپنی غلطیاں ہیں اس کو میں اعتراف کر رہا ہوں. کتنی بار میں ساجد بھائی سے پوچھا, کتنی بار سمجھایا آپ کو یا نہیں سمجھایا, یا بس آپ کو وارننگ دیے بغیر؟ نہیں, بہت دفعہ. 7 سال کے سفر میں ایک جملہ, کوئی ایک لفظ, کوئی ایک چیز جو میں نے آپ سے کہا ہو غلط کرنے کے لیے, نہیں, اپنی بچیوں کی قسم کھا کے بتائیں. نہیں, ان 3 دن میں بھی مجھ سے جس نے آپ کے بارے میں پوچھا میں نے ایک ہی بات بولی کہ نہیں, خراب ہے کہ سے کبھی کچھ نہیں ہے, جو بھی تھا ہمارا تھا. کتنے پیسے لیے ہوں گے اندازوں؟ 10 لاکھ روپے میرے خیال سے. نہیں 10 لاکھ کیسے گنتے ہیں؟ ہم شروع کرتے ہیں ابھی ریسنٹ ٹائمز میں. مٹیاری کتنے پیسے؟ اگر اب میں اپنی ٹوٹل SSP صاحب والے کیس سے لے کے اور DC صاحب کے PA کے کیس تک ٹوٹل کتنے پیسے پورے؟ اپنے حصے کی بتا رہا ہوں نا کہ مجھے ٹوٹل بتائیں, پھر حصہ ہم خود کر لیں گے. ٹوٹل مجھے نہیں آئیڈیا. 30 لاکھ میرے خیال سے.